کو وہ پھر بلے تیریاں کھیڈاں بلے تیریاں سٹاں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ جس ٹائم مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پھر براڈ پہ جس ٹائم انٹر ہو تو آپ کو لیول بھی شو ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس حساب سے ویلکم سر ویلکم یہ ویلکم. چھوٹے ہوسٹوں کو کیوں نہیں ویلکم کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ شہرت چاہیے بھائی ہونا. اچھا نہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو کافی سارے گفٹروں کے بھی انٹرویو کر لیے ہوئے ہیں, تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, اب دیکھنے والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو شہرت چاہیے اور جس کو شہرت ہے. لیکن جن کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, میری ایک ویڈیو نظر سے گزری زین شاہ کی. اچھا حیرت کی بات ہے یہ بات, اس نے وہ خود ٹک ٹاکر ہے اور لائیو براڈ کاسٹر ہے, اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ یار عوام کتنی پاگل ہے کہ ٹیپ ٹیپ کر کے مر جاتی ہے, ٹھیک ہے, میچ کے دوران, اور گفٹر کتنا بے وقوف ہے کہ جو ہے وہ اپنے پیسے اپنے حلال کی اپنی محنت کی کمائی ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور جیسے اب براڈ بند ہوتی ہے ہم گفٹر کو بھی گالی دیتے ہیں اور عوام کو بھی گالی دیتے ہیں. اصل میں جو ڈبل کیا یہ بات جو ہے یہ عوام کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ بات جو ہے وہ گفٹر کو پتہ نہیں ہے کہ جیب سے پیسہ آ رہا ہے نکل رہا ہے اور ایک بیچارہ اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ لگا رہا ہے؟ اصل میں یہ میں اس کو بیوقوفی نہیں کہوں گا. اگر میں علمی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بیوقوفی ہے, اور اگر عملی حوالے سے دیکھا جائے تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہوسٹ ہے, وہ اس سے محبت کرتے ہیں. صحیح. اب جو ڈبل ٹیپ کرنے والا بندہ ہے, اب مجھے بتائیں یہاں پہ دبئی میں جو بندہ جاب کر کے واپس آ رہا ہے, صحیح ہے, وہ روم میں بیٹھتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹک ٹاک کھول لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جو ہوسٹ جس کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل ٹیپ کرتا ہے. ایسا ہی. اب وہ ہوسٹ جو ہے, ہوسٹنگ کا کیا کام ہے؟ بولنا. ایسا ہی. وہ بولے گا تو پیسہ آئے گا. بالکل ایسا ہی. وہ بولے گا, ہائپ کریٹ کرے گا. اب میں یہاں پہ ایک چیز کنسیڈر کرنا چاہوں کہ جو یوسف ہے بہت بڑا ہوسٹ ہے ایشیا کا, ایسے وہ میچ کی ہائپ کریٹ کر سکتا. صحیح ہے. اور میرے خیال میں اس جیسا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا جو ہائپ کریٹ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. وہ بہت میچ کو اوپر لے جاتا ہے, جیتے آ رہے وہ بات کی بات ہے. صحیح. اس کے چاہنے والے اپنے ہیں. اب پتلو ہے وہ تھوڑا سا دیسی بندہ. صحیح ہے. اس کے جو فالوورز ہیں وہ مطلب جس کو جڑتے ہیں نا, صحیح ہے, اس کا ایک الگ ہی طرز ہے, لیکن اس کو بھی لوگ محبت کرتے ہیں. ایسے ہی. جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کنٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں, اس وجہ سے پتلو یہ کر رہا ہے. صحیح ہے. یوسف اس کے لوگ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کر رہا ہے. صحیح. اب جہاں تک گفٹرز کی بات ہے تو گفٹر کو بیٹھا ہوا نا کسی بھی جگہ پہ, اب یہ اسے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ گھنٹے ڈیڑھ کے لیے اس سے موبائل لے لو نا. صحیح ہے. اور ہوسٹ سے اور یہ گفٹر سے ان کی باڈی لینگویج آپ کو سمجھ آ جائے گی. سم تھنگ مسنگ. یہ ایڈکشن ہے. یہ لوگ ایڈکٹ ہوئے ہیں سارے, ہوسٹ گفٹرز جو بھی ہیں. یہ نیگیٹو وے میں نہیں, ایک پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کو پیسہ ہے اس کو شہرت چاہیے. صحیح ہے. جس کے پاس شہرت ہے اسے دولت چاہیے. وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی ہے, پیسہ کمانے کے لیے. چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. ہاں بری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہو غلط چیزوں میں. سر میں اب یہی اگلی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں یہ انٹرٹینمنٹ سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن سر اب جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے دبئی میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور واقعی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سیکھ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کر جو ہے وہ ہم ڈانس کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں دبئی نے نا بڑے غریب لوگوں کو اٹھا کر بڑا امیر کیا. صحیح ہے. دبئی نے آپ کو وہ جگہ دے دی ہے کہ جو آپ زندگی گزار کے بھی لے سکیں تو نہیں لے سکتے. صحیح. اب اس نے اگر اچھا آپ کو پلیٹ فارم دے دیا نا, صحیح ہے, اس کی یوٹیلائزیشن ڈپینڈ آن یو, ایسے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں. لیکن سر پاکستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. میں تو اسپیسیفک ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں کہ ٹک ٹاک چاہے دبئی میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں پاکستان کی ہوں یا پاکستان میں بیٹھی ہوئی لڑکی پاکستان کی ہوں, سر ہم کلچر کیا دے رہے ہیں بیسیکلی؟ سوال تو یہ ہے. پیسہ دکھا کے کچھ بھی کروا لو ہم کر لیں گے, تبھی ویڈیو لیکس ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پیسے کا ہی چکر ہے نا. صحیح ہے. اب یہ لڑکیاں پاکستان میں اگر کنٹینٹ بنا رہی ہیں, صحیح ہے, تو وہ کنٹینٹ بنانا ہو رہا ہے, لائیو کرنا ہو رہا ہے. صحیح. لیکن وہ سرخیوں میں رہنے کے لیے, ہائی لائٹس میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ایسی بیڈ ایکٹیویٹی کر جاتے ہیں. صحیح ہے. کچھ جو ویڈیو وائرل ہوئیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنائی گئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن یہ جو آپ پاکستان کا امیج پریزنٹ کر رہے ہو, اصل بات تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو کہ پاکستان کا دیکھو آپ کا فیل ہے, جو مرضی کرو, ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یار آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس کرنے سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے.
آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں 4 دیواری میں کرو بھائی, اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن جب آپ پبلک پلیس پر آ کر ایک ایپ کا استعمال کر کے باقی دیکھنے والے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو معاشرہ خراب ہوگا. اس سے دیکھیں ابھی جو ایک اور بیماری پاکستان میں چلی گئی ہے یہ فیملی ولاگنگ. صحیح ہے. میں اس کو بڑا ایک عجیب ایک سنیریو بن جاتا ہے کہ آپ کی مسز اٹھی ہیں جی گڈ مارننگ, آپ مطلب آپ کی غیرت کا معیار کیا ہے کہ آپ اپنی بیگم کی ویڈیو بنا رہے ہیں, جی بیگم صاحبہ اٹھی ہیں, ابھی یہ واش روم جا رہی ہیں, ابھی یہ شاور لے رہی ہیں, واپس آئی ہیں, گیلے بالوں کے ساتھ آپ اپنی بیگم دکھا رہے ہیں. میں سوری ٹو سے کہ میں یہ چیزیں ساری مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں. ایسے اب جو بچہ کارٹون دیکھتا تھا اس کے سامنے جس ٹائم آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہو تو یہی چیزیں آتی ہیں. بچے کو آپ یہ بتا رہے ہو کانٹینٹ آپ کا کیا بنا رہے ہو, فیملی ولاگنگ بیسکلی کیا کانٹینٹ ہے یار. ایسے ہی آپ کہہ رہے ہو میں 12 گھنٹے ویڈیو بناتا ہوں, 10 گھنٹے بناتا ہوں, ٹھیک ہے کیا آپ کا کانٹینٹ؟ صحیح. یہ کانٹینٹ ہے کہ آپ مائیں بہنیں دکھا رہے ہو. مائیں بہنیں لو آپ تو یہ ہے نا فیملی کانٹینٹ کا مطلب اپنی مائیں بہنیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اپنے گھر کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر عفان بہت اچھا کانٹینٹ بناتا ہے, میں اس کو بہت سنتا ہوں اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار وہ اس دنگل میں رہ کر بھی نا ایک اچھی آواز اٹھا رہا ہے. ایسے ہی آپ نے کیونکہ سوال اس طرح کا کیا, یہ فیملی کانٹینٹ بیسکلی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ صحیح. آپ کی بیگم یہ ہے, آپ کی بہن یہ ہے, اچھا جی آپ تو آدھے گھنٹے کا ولاگ بنا رہے ہیں, آپ کو ارننگ بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں, صحیح ہے. لیکن یہ خدمت ایک الگ چیز ہے, کانٹینٹ ایک الگ چیز ہے. آپ آنے والی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہو, ایسے میسج کیا دے کے جا رہے ہو؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب یہ قوم تیر تلوار لے کے اٹھی تھی تو اس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی, آج تبلے سرنگیوں کے ساتھ اٹھی ہے تو آج غلام ہے. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ بھائی اگر حرام کی کمائی سے مسجد بھی بنا لو گے نا تو اس کا اجر آپ کو کم نہیں ملے گا. اگر آپ اس طرح کے پیسے کما کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہیں, تو اس میں آپ نے معاشرے کو کتنا بگاڑ دیا. آپ نے رغبت دے دی اور لوگوں کو, چلیں آپ پیسہ کما کے تو چلے اچھی کسی جگہ پہ لگا رہے ہوں گے, لیکن ہر بندہ تو نہیں لگا رہا. ہر بندی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے جو ہے وہ موبائلوں پہ لے کے آ جائے گا اور لوگوں کو دکھانا شروع کر دے گا. دیکھو اب یہ جتنی میں آپ نے ویڈیو لیکس کے حوالے سے بات کی, آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. ابھی 2 ٹک ٹاکرز ہیں جن کی میں نام لیتا ہوں, منائل ملک ہے, امشا رحمان ہے, ان کی ویڈیو لیک ہوئی. مجھے ایک بات بتائیں, جس ٹائم یہ کانٹینٹ بنا رہی تھی ان کی فیملی تب کدھر تھی؟ جس ٹائم آپ کی گھر کی بچی یہ کانٹینٹ بنا رہی ہے تو وہ چپیڑ جو آپ نے بعد میں مارنی تھی وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ماری؟ بالکل ایسے ہی. میری باتیں سخت ہیں, میں آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, جس وقت آپ کی بچی ایک بیڈ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو آپ اس کو اس وقت پکڑو, آپ اس کی تربیت مار کٹائی نہ کرو. ایسے ہی اچھے وے میں اسے بتاؤ بچہ یہ کام نہیں ہے, کل آپ نے شادی کر کے کسی کے گھر میں جانا ہے, آپ نے کسی کی بہو بننا ہے, کل آپ نے ماں بننا ہے, بیٹی بننا ہے, آپ نے چیزیں, آپ پہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی. تو آپ معاشرے کی ذمہ داری, آپ دیکھو نا پہلے جو جنریشن تھی, ہم اپنے باپ دادوں کہتے ہیں میرا دادا نمبردار تھا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہ گاؤں کا رکھ رکھاؤ والا تھا. ایسے ہی میرے والد صاحب جو ان سے تھے وہ الحمدللہ ایک عزت کی زندگی گزار کے گئے ہیں. اب جو میرے بچے آئیں گے یعنی یہ ٹک ٹاکرز کے لیے اور کنٹینٹ کریٹر کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے, ساڈا پیور ٹک ٹاکر سی, وہ ہے کنٹینٹ بنانا سی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بھائی. ایسا ہی ہے. کل آپ اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہے ہو کہ اگر میں فیملی کنٹینٹ بنا رہا ہوں تو بچہ اٹھ کے انسپریشن جو سی ہے وہ والد ہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو جو والد ہے وہ کنٹینٹ دے کے جا رہا ہے جی اپنی مائیں بہنیں دکھاؤ اور پیسہ کماؤ. یہ معاشرے کو آپ کیا امیج دے کے جا رہے ہیں کہ مطلب مائیں بہنیں دکھا کے پیسہ کماؤ. یار ایسے پیسے سے خدا کی قسم دیواریں چاٹ لینا بہتر ہے, زمین چاٹ لینا بہتر ہے, مر جانا ایسے چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غیرت دکھا کے آپ چیزیں کما رہے ہو, پیسہ کما رہے ہو. ناچ گانا کر کے دیکھو, میں الحمدللہ میرے پاس اسٹوڈیو بھی ہے اور دبئی میں بہت کم ایسے اسٹوڈیو ہیں جو الحمدللہ اس لیول پہ بنے ہوئے ہیں. میں اس سے زیادہ بہت کچھ اچھا کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنے ویورز کو عادت ہی وہ ڈالی ہے. بالکل صحیح ہے کہ میرا کنٹینٹ فیملی بیٹھ کے دیکھے گی, نالج آئے گا. صحیح ہے. کوئی بھی بندہ آ کے دیکھے گا. مجھے لائیو پہ کوئی شوق نہیں ہے میں میچ پلے کروں, مجھے کوئی شوق نہیں. حالانکہ یہ سارے گفٹرز ہیں, یہ ہوسٹ ہیں سارے, بائی نیم بائی فیس سارے جانتے ہیں, دوست ہیں آپ کے, دوست ہیں. میں کھیلنا چاہوں تو میں بھی بٹھا سکتا ہوں, میں بھی سارا کچھ کام کر سکتا, لیکن نہیں, تربیت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی بہن کو کہو میرے سامنے ڈانس کرے. تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں کہوں یار ڈبل میننگ بات کروں. مجھے بتائیں نا, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, آپ خود گھر میں ماں بہن والے ہیں, آپ کسی سے ڈبل میننگ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. جو آج کسی کی بیٹیاں نچا رہا ہے, کل اس کی بیٹیاں, یہ تاریخ
یاد رکھیں آپ میری ایسا ہی کہ آج جو شوق میں یا مجبوری میں ناچ رہی ہیں، شوق میں یا مجبوری میں، اور جو نچوا رہا ہے سرکل اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، سر لوگ نچائیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. دیکھیں میں مثال اس طرح کاؤنٹ کروں گا یہاں پہ کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو دھوپ پڑتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. یہ جو اس کمائی سے اچھائی کرنے والے لوگ ہیں نا، ایسا ہی ہے، ان کو جنت ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے سامنے جنت ہے. جیسے سیراب ہے، سیراب کہتے ہیں کہ جب آپ دور جا رہے ہوتے ہیں تو جی کوئی چکر ہی نہیں ہے سر. جب ہم قریب جاتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا سر. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کو وسیلہ دے دیا، لیکن وہ اجر جو آپ کو ملنا تھا، جو آپ نے سوچ رکھی ہوئی ہے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس. اب چور ہے، جب وہ چوری کرتا ہے تو رزق تو اسے بھی مل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات تھوڑی گہری ہے کہ چور چوری کر رہے، رزق اسے مل رہا ہے، لیکن جو وقت تھا نا اس کا، جس ٹائم اس کو رزق ملنا تھا اس سے پہلے اس نے کھینچ لیا. قدرت میں ہاتھ ڈالتے ہو نا، اس سے پہلے آپ نے کھینچ لیا، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا اس ٹائم آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ایک ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے آپ نے قدرت میں ہاتھ ڈالا، آپ نے کھینچا. چوری کر کے بھی آپ کسی کو چونا لگا لیتے ہو، کسی سے ہوشیاری کر لیتے ہو، پیسہ کھا لیتے ہو. فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھتے ہو یار یو آر ویری کلیور، یو آر ویری شارپ مائنڈیڈ. ایسا نہیں ہے. چوری، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں بول کے اگر آپ سمجھتے ہو یو آر کلیور، سو میں وہ لفظ اس سے بلشٹ، مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈاج کر کے اپنی کامیابی لے کے. آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا، کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. مولا علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ کا یہ پیغام تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہ بھائی خدا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انسپریشن اس طرح کی نہ لیں. ہم مسلمان ہیں، مرنا ہے، اور ہم بھی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ نے اس کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں، کہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ جو ہے وہ کبھی ملتا نہیں ہے. اور ایک دفعہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اپنے گھوڑا جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دیا کہ آپ اس کی رکھوالی کریں. اب اس کی جو اس کے اوپر کاٹھی ہوتی ہے وہ کسی نے اتار کے جو ہے وہ بازار میں بیچ دی کسی یہودی کے پاس. آپ جب واپس آئے، آپ کے ذہن میں تھا کہ چونکہ اس نے اتنی دیر زحمت کی ہے، حفاظت کی ہے، تو چلو میں اتنے پیسے جو ہے وہ اتنے درہم میں اس کو دے دوں گا. کوڈ اینڈ کوڈ نہیں بتا رہا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ گھوڑا خالی ہے. آپ نے اس کی باگ پکڑی اور بازار لے کے گئے اور اسی یہودی کے پاس گئے، اور وہاں سے وہی پیسے جو ہے آپ نے اس کو دیے اور اس سے جو ہے وہ خرید لی. اور آپ نے بڑا قیمتی جملہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ رزق جو تھا، یہ جو پیسے تھے اس کے مقدر میں تھے. اب اس نے جلد بازی میں حرام طریقے سے لے لیے. مطلب اللہ نے اس کو یہ پیسے عطا کرنے تھے میرے وسیلے سے، لیکن یہ اس نے حرام جو ہے وہ سمجھ کے لے لی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آخر پر میں آڈینس کو، ویورز کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے تو یہ اشعار ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا. میں اکثر یہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بڑا پڑھتا ہوتا ہوں کہ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھیں نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، آج یہاں درد مکی ہے حضور دیکھیں نا. پھر جس ٹائم آپ کو عطا ہو جائے تو پھر میں بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زبردست، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام، اب اختتامی کلمات جو ہیں وہ میرے خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے کہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ نصیحت ہے ان اشعار کے اندر. اسد جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور ایسی شخصیت لے کر آئیں گے جو اسی طرح کی انسپریشن سٹوری رکھتی ہوگی جس سے آپ کچھ سیکھ لے سکیں. اللہ حافظ.